أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں. تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آج یہ دنیا میں بیٹھ کر کے بدماشی کر رہے ہیں، اور منافقوں کے بارے میں اور نافرمانوں کے بارے میں کہا کہ آج یہ میری نعمتیں کھا کر کے میری زمین پہ چل کر کے آج یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں. تو ان کافروں کو اے میرے پیارے نبی بتا دیجئے کہ اس دن کے بارے میں ذرا سوچو کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سورج کی گرمی سے زمین آگ بن چکی ہوگی اور جہنم تمہارے قریب آتا جا رہا ہوگا، اور پسینہ اور گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ انسان اس میں ڈبکی لگائے گا اپنے پسینہ میں، ماں باپ اپنی اولاد سے اور اولاد اپنے ماں باپ سے دور بھاگ رہے ہوں گے، اور سب بندہ عذاب الہی میں گرفتار ہوگا جو نافرمان ہے اور بدماش ہے. تو پھر اس دن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو آج اللہ کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں. تو وہ اس دن یہی کہیں گے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا ہے. اس دن وہ کافر یہی کہیں گے کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو اللہ کی قسم ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرتے. اس دن وہ کہیں گے کافر اور نافرمان. لیکن آج جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ تو جو کہنے جاتا ہے اس کا مذاق ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے. تو جب ایسی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو تو مجبوراً اس دن کہنا پڑے گا کہ الہی اگر ہمیں معلوم ہوتا، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا ہے تو ہم کبھی تیری نافرمانی نہیں کرتے. اور وہیں پہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اور راتوں کو اٹھ کر کے روتے ہیں اور اپنی نیندیں خراب کرتے ہیں، تو جب ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال اپنے پاس والے کو دکھائیں گے خوشی سے کہ دیکھو میں کہتا نہ تھا کہ میرے ساتھ بھلا ہوگا، میں دنیا میں کہتا تھا نا تجھے کہ اللہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوگا، لو میرا اعمال دیکھو، اور وہ خوشی سے مچل جائیں گے. اسی کا ذکر کہا کہ ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور اس دن کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے نیکی کی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکی برباد ہو. اگر اس نے تھوڑی سی نیکی کی ہے اللہ اس کو بڑھا کر کے دے گا، لیکن کرے تو صحیح، کرے تو انسان کو تھوڑا ہی صحیح لیکن اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کرے، میرا بندہ مجھے یاد کرے. ہاں تھوڑا ہی کرے لیکن یاد کرے. اللہ تو اس بات پہ بھی راضی ہے، لیکن پوری طرح سے بھول ہی جاؤ اللہ کیسے خوش ہوگا؟ اللہ کیسے خوش ہوگا؟ اس لیے تو اللہ نے جگہ جگہ تو قرآن میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں نا، ہر جگہ انہی چیزوں کا ذکر ہے. اور یہ کیوں سنا رہا اللہ؟ صرف اس لیے سنا رہا ہے کہ نافرمان اور کافر سن کر کے ایمان لائے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور سجدہ ریز ہیں اور راتوں کو اپنی نیندیں حرام کر رکھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرے گا اور اس کے ایمان کو اور زیادہ بڑھائے گا. تو یہ مقصد ہے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن شریف میں اسی طرح کا ذکر بار بار آ رہا ہے، اسی طرح کا ذکر بار بار آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے صرف کہ جو نافرمان ہے اور کافر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اور جو فرما بردار ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں جیسا ہی ٹوٹا پھوٹا وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ اس کے ایمان کو اور زیادہ بڑھائے. یہ نیت ہے. اور اس آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ما تشاء وتنزع الملک مما تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. یوں عرض کر، اللہ نے دعا کرنے کا طریقہ بتایا. یوں عرض کر، یعنی اس طرح سے کہو اے ملکوں کے مالک، اے راجوں کے راجا،
تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، یعنی تو جسے چاہے راج دے اور راجا بنائے اور جس سے چاہے راج اس کا چھین لے، اسے راجا نہ رکھ، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، یعنی جتنی بھلائی ہے سب تیرے ہی فضل سے ہے، تیرے ہی کرم سے ہے اور تیرے ہی مہربانی سے ہے۔ اگر آپ یہاں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو اس لائق وہ بنایا کہ آپ سجدہ کر سکے۔ اس میں آپ کی کوئی بھلائی نہیں اور آپ کی کوئی شان نہیں اور یہ آپ کی کوئی بڑا پن نہیں ہے، یہ اسی لیے کہا اللہ کا شکر ادا کریے کہ کم از کم آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں۔ آگے کہا بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحج من المسجد وتخرج المسجد من الحج وترزق ما تشاء بغیر حساب۔ تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے، یعنی کبھی تو رات کو دن سے بڑھا دیتا ہے اور کبھی دن کو رات سے بڑھا دیتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ نکالے، تو مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بے حساب رزق دے، جسے چاہے بے گنتی دے، یعنی جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں تیرے مرضی پر منحصر ہے اور یہ ساری چیزیں تیرے چاہنے سے ہی ہے۔ آگے کہا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اللہ نے کیا حکم دیا کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا، یعنی مسلمان کا دوست مسلمان ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی مسلمان کا دوست صرف مسلمان ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا ہے، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا، یعنی اللہ نے حکم دے دیا کہ کافروں سے دوستی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کافروں سے دوستی لگائے گا تو اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق اللہ کے ساتھ نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو۔ اگر تم یعنی کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو ہرگز تم یہ کام نہیں کرو گے، یعنی کافروں سے دوستی نہیں لگاؤ گے، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے ناراضگی سے ڈراتا ہے، اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور عذاب کی شدت سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، اور تم جان لو اللہ تجھے اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اپنے قہر سے ڈراتا ہے۔ اگر تم نہیں ڈرو گے تو تم جان لو تم جاؤ گے کہاں، تمہیں تو اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، اللہ ہی کے پاس جا کر کے حساب و کتاب دینا ہے، اللہ ہی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے دنیا میں رہ کر کے خود سری مت کرو اور بدماشی مت کرو، اللہ کے حکموں پر چلو۔ اللہ نے تجھے کہا کافروں سے دوستی نہیں تو نہیں، اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو میرا بندہ ہے یعنی جو مسلمان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں یہ کیسے وہ کیسے نہیں کرتا ہے، بس وہ سوچتا ہے اللہ کا حکم آ گیا بات ختم، رسول اللہ کا حکم آ گیا بات ختم ہو گئی وہیں پہ، باقی اور کوئی دوسری بات نہیں۔ جو اللہ کی بات میں عقل لگائے گا، جو رسول اللہ کی بات میں عقل لگائے گا، اس کا ایمان جانے کا بہت خطرہ ہے، اس کا ایمان جانے کا بہت خطرہ ہے۔ جو کہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں، یہ ایسا نہیں، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، اللہ کی بات میں اس کا ایمان جانے کا کیا سمجھے، وہ چلا گیا اور اس کا ایمان۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، یعنی اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے، یعنی ہر چیز کس کے ماتحت ہے، اللہ کے ماتحت ہے، ہر چیز کس کے انڈر میں ہے، اللہ کے انڈر میں ہے، ہر چیز کس کے تابع ہے، اللہ کے تابع ہے، ہر چیز کس کے حکم کے پابند ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ جو ایسا نہیں کرے گا وہ جان لے کہ اسے کہیں اور نہیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے، وہ جان لے اور اچھے سے جان لے اور خوب سمجھ لے۔ جو اس دنیا میں رہ کر کے بدماشی کرے، خود سری کرے، تکلیف دے اور لے، چغلی کرے اور کرائے، غیبت کرے اور سنے، وہ جان لے، اور کافروں سے دوستی لڑائے، کافروں کے یہاں کھائے پیے، وہ جان لے کہ اللہ نے ان چیزوں سے منع فرمایا، اور نہیں مانو گے تو اللہ اپنے غضب سے تجھے ڈراتا ہے، اور وہ کیوں؟ کیونکہ تمہاری جان چھوٹ نہیں سکتی اور تمہیں اسی کی طرف جانا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیے، نیکی کریے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ جائے
اس پر بنا چون چرا کیے ہوئے اپنا دماغ لڑائے ہوئے آپ اس بات کو مان لیں. اگر نہیں مانیں گے تو آپ کا ایمان گیا, آپ کا ایمان گیا.